دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات چیت کریں گے اس کو تھائرائیڈ گلینڈ، گیگیا، عرف عام میں اس کو گلر کہتے ہیں۔ یہ انسانی بدن میں ایک ایسی بیماری ہے جو خاموشی کے ساتھ آہستہ 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 اپنا عمل کرتی ہے، اور عموماً مریض جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تکلیف اس کو ہو گئی ہے اور یہ بیماری کے سے وہ دوچار ہے۔ وہ گلے میں درد کی کیفیت بیان کرتا ہے یا کمزوری کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ معالج جو ہے اس سے پوری طرح سے تشخیص نہ ہونے کے سبب یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ تھائرائیڈ جو ہے یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ جو ہمارے تھائرائیڈ یا گلر جو ہے اس کے ساتھ جو پچوٹری وغیرہ اور جو دوسرے گلینڈز کے رابطے ہوتے ہیں، ان کے جو مواد وغیرہ ہوتے ہیں وہ جب پراپر طریقے سے آپس میں میچ نہیں کرتے، یا تھائرائیڈ جو ہے وہ اپنے رطوبات کو پراپر طریقے سے نہیں بنا پاتا، یا کم بناتا ہے یا زیادہ بناتا ہے، یا اس کے اندر کچھ چیزیں پوری طرح سے نہیں بن پا رہی ہوتی، تو اس صورت میں یہ تھائرائیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ہم T3 T4 TCH یہ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تاکہ واضح طور پہ ان علامات کا پتہ چل سکے۔ تو ان علامات کے ساتھ پھر ہم اس کا علاج کی طرف آتے ہیں۔ یہ گلر جو ہوتا ہے یہ عموماً گردن کے سامنے والی طرف، سامنے کا نچلا والا یہ حصہ ہے جہاں پہ ٹائی باندھتے ہیں، اس جگہ پہ یہ موجود ہوتا ہے۔ یہ تھائرائیڈ جو ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر بہت سے عوامل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے جسم کے اندر کمزوری کا ہونا، جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھوک کم لگنے لگتی ہے، جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، سر کی درد کی شکایت ہوتی ہے، مریض کی طبیعت ہر وقت جو ہے وہ گری گری سی رہتی ہے۔ تو اس کے اندر اس کو جب بھی علاج کرنا ہوتا ہے اس کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہت سارے معالج جو ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوں، حکماء ہوں، تو جو اچھے تجربے کار ہیں وہ تو سب سے پہلے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ اگر اس کی کوئی علامت ہے تو وہ اس کا فوری طور پہ وہیں سے علاج شروع ہو۔ لیکن عموماً بعض جگہ دیکھا گیا لوگ خود بخود اپنی طرف سے اس کا علاج کی صورت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، ان کے دماغ میں نہیں ہوتا کہ ان کو گلر کی شکایت ہو گئی ہے یا تھائرائیڈ ان کے ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ اور یہ تھائرائیڈ کے ڈسٹرب ہونے کی، کمزور ہونے کی وجہ سب سے بڑی ہوتی ہے کہ آیوڈین کی جسم میں کمی کا ہونا۔ جب جسم میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے اس وقت اس کے افعال جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ اس کی کیفیات نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ عموماً مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ ہے، یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے، بوڑھوں میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی عمر کے لوگوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ عموماً خواتین میں جن میں خون کی کمی اکثر ہوتی ہے، جن کے اندر جب یہ میڈیسن کا استعمال ہوتا ہے پریگننسی کے دوران وغیرہ، اس وقت یہ کمی بیشی کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ جسم کے اندر پھر کمزوریاں اور یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سگریٹ نوشی بہت زیادہ کرتے ہیں یا بہت زیادہ دوائیاں کھاتے ہیں، دل کی بیماری کے اندر جو لوگ دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی یہ مرض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ بازار کے کھانوں کا استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، بیجا کھانے کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں یا جو بوتل وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر جب جسم کے اندر آیوڈین کی کمی ہوتی ہے یا خوراک کی کمی بیشی کی وجہ سے یہ گلر کے
ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ گلڑ جو ہے نا پیدا ہوتا ہے، اور یہ پھر اس سے جسم میں کمزوری پیدا کرتا ہے، اس سے پھر گلا بعض دفعہ پھولا پھولا لگنے لگتا ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ گول گول ڈلیاں بھی بعض دفعہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ واضح طور پہ پکڑی جا سکتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ گلڑ ہو جانے کی صورت میں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کافی حد تک تکلیف زیادہ ہو تو پھر اس کا ایک علاج آپریشن ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ آپریشن سے پہلے جب یہ اس کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، جب یہ تکلیف آپ کو بڑھنے لگیں، فوراً معالج سے رابطہ کریں اور اس کے ساتھ، تاکہ آپ کا بر وقت علاج ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہ گلڑ جو ہے وہ خواتین جو حمل کے دوران ہوتی ہیں، اس وقت کچھ دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے، اگر ان میں کہیں نہ کہیں گلڑ کی یا یہ تھائرائیڈ کی کوئی علامت پائی جاتی ہے تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنا علاج کریں، اور ڈاکٹر کی یا معالج کی ہدایات کے مطابق جو جو دوائی ہے وہ اس کا استعمال رکھیں، تاکہ یہ تکلیف آگے آنے والی جنریشن میں، وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس میں ٹرانسفر نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر اس کے اثرات پیدا ہو جائیں اور وہ بچہ بائی برتھ جو ہے وہ یہ تکلیف لے کے پیدا ہو، تو اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل اور دشواریاں ہوتی ہیں جن سے وہ بیچارہ گزرتا ہے، والدین الگ پریشان ہوتے ہیں تکلیف سے۔ تو اس چیز کا بہت بہتر اور بہت خیال رکھنا چاہیے۔ عموماً وہ بچے بچیاں جن میں دونوں میں یہ گلڑ یا یہ تھائرائیڈ کی پرابلم پائی جاتی ہے، کوشش کریں کہ ان کے آپس میں رشتے جو ہے نا وہ نہ کریں، اس سے بھی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گھر کے اندر سے آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں، پنساری سے کر سکتے ہیں، جیسے دار چینی ہے، سوکھا دھنیا ہے، اجوائن ہے، تو میتھرے ہے، اس کا پاؤڈر بنا لیں آپ ہم وزن، اور اس میں سے آپ چوتھی چمچ صبح شام نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں، اس سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہوگا۔ اگر آپ دواخانے پہ آتے ہیں تو وہاں سے آپ معالج سے مشورہ کریں، معالج پھر جو بھی آپ کو اس کے تکلیف کے یا اس کی کیفیت کے مطابق جو بھی نسخہ تجویز کرے تو ان دوائیوں کا استعمال کریں۔ اس میں خود سے اور زبانی کلامی کسی کے بتانے سے دوائی کا استعمال نہ کریں، اس سے مرض بڑھ بھی جاتا ہے، اس سے تکلیف کا بڑھنے کا خدشہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں جب ایسی کوئی علامت ہو تو فوری طور پہ اس پہ آپ جو ہے یہ اس کا بر وقت علاج کریں۔ یہ تو تھی ایک اور میں بتاتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی سی گل ہوتی ہیں، تتلی نما اس کی شکل ہوتی ہے، جو یہاں پہ گلے کے نچلے حصے میں یہ پائی جاتی ہے، جو غدود ہوتے ہیں تھائرائیڈ کے۔ اس کی شکل جو ہوتی ہے عموماً جیسے چھوٹی چھوٹی تتلیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی اس کی شکلیں ہوتی ہیں، تو یہ اس طرح سے ہوتے ہیں اور یہ بڑھتے ہیں۔ یہ عموماً زیادہ تر بچوں میں، اس میں خواتین میں یا مردوں میں جب بھی ہوتے ہیں جب آیوڈین کی کمی ہوتی ہے۔ تو آیوڈین کا استعمال کس طرح کرنا ہے، ایک دم خود سے آیوڈین استعمال نہ کرنا شروع کر دیں، تو اس سے بھی ایک دم وہ جب بھی معالج کے مشورے کے ساتھ اور جو بھی وہ ہدایات دیں اس کے مطابق آپ اس کا استعمال کریں۔ یہ بہت خاموش سی بیماری ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں بہت چھوٹی سی، لیکن یہ چھوٹی سی بیماری نہیں ہے، یہ بہت ساری پیچیدگیاں پیدا کر رہی ہوتی ہے، اندر بہت سارے عوارض پیدا ہوتے ہیں جسم کے اندر۔ بعض بچوں کا تو جسم اتنا لاغر ہو جاتا ہے وہ بیچارے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھائرائیڈ کے بڑھنے سے موٹاپے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یا قد بڑھنا، بچوں کا گروتھ جو ہوتی ہے، جو قد بڑھنے کی عمر ہوتی ہے اس میں قد نہیں بڑھتا، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، ہڈیوں میں آیوڈین کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مضبوطی نہیں ہوتی، اور بازو اور یہ عموماً ہڈیاں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ یہ خود بخود جو ہے نا ٹوٹنے لگتی ہیں، یعنی اتنی کمزور ہو جاتی ہیں، ذرا سا جھٹکا لگا تو ہڈی کریک ہو گئی۔ تو یہ تمام عوارضات اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا بر وقت اور اچھا علاج کریں، تو تاکہ آپ اچھی اور صحت مند زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ دواخانے کے اندر اس کے لیے معجونیں بھی ہیں اور خمیرہ جات کا بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ آیوڈین کی کمی جو ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے نسخہ جات ہم اجمل نے تیار کیے ہیں۔ وہ نسخہ جات جو ہے وہ عمر
اور بیماری کی کنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ تجویز کیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ وہاں پہ جب آپ آئیں تو مشورے کے ساتھ اپنا جو ہے وہ نسخہ لکھوائیں. اور واٹس ایپ کا نمبر ہماری اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ دور ہیں، کہیں پہ سفر نہیں کر سکتے، آ نہیں سکتے، تو پھر واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر لیں. اور ٹیلی فون نمبر بھی ہماری اسکرین پہ چل رہے ہوں گے، اس پہ بھی آپ ہمارے حکیم صاحبان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ کم از کم مشورے کے ساتھ اپنا علاج کریں، اپنی اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اچھے معاشرے کے ساتھ، اچھی زندگی کے ساتھ آدمی کا رہن سہن ہو تو خوشگوار زندگی گزارتا ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.